ریاضت۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریاضت کے تیسرے رکن سکوت یعنی خاموشی کے بارے میں بات کریں گے۔ خاموشی، سکوت یعنی قلت کلام، کم کلامی، کم بات کرنا یا صرف ضرورت کے وقت کلام کرنا۔ حضرت امام ابو محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، ریاضت بڑا مشکل کام اور بہت کٹھن ہے، لیکن اگر اچھا طبیب اور اچھی دوا میسر آ جائے تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھے طبیب سے مراد مرشد کامل ہے۔ ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے اسے چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہو اس کے خلاف عمل کرے۔ زبان کے شر اور آفت سے بچنا ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی صحت و درستگی کا انحصار دل پر ہے اور دل کی درستگی کا مدار زبان پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا وہ سب برائیوں سے محفوظ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ آدمی کی اکثر خطائیں زبان کے سبب ہیں، اور فرمایا کہ سب سے آسان عبادت تمہیں بتا دوں وہ خاموش اور نیک خوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی خاموش اور باوقار مسلمان دیکھو تو اس سے تقرب حاصل کرو، کیونکہ ایسا شخص صاحب حکمت ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ عبادتیں 10 ہیں، 9 کا تعلق خاموشی سے ہے اور 1 لوگوں سے بھاگنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعموم منہ میں پتھر رکھے رہتے تاکہ بات نہ کر سکیں۔ حضرت ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قید میں رہنے کی خاطر زبان سے زیادہ کوئی چیز اولیٰ نہیں۔ حضرت یونس بن عبید اللہ نے کہا کہ خاموش شخص کے کاموں میں اکثر مجھے نیکی نظر آئی۔ زبان کے نقصانات چونکہ بہت ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بچانا دشوار ہے، اور چپ رہنے سے بہتر اس کی کوئی تدبیر نہیں، اس لیے آدمی پر لازم ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جو چپ رہا وہ بچ گیا۔ مزید فرمایا کہ جو باتونی ہوتا ہے اس کی گفتگو میں اکثر غلطی واقع ہو جاتی ہے اور ایسا شخص بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ امام غزالی مزید فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت کلام کرے، کیونکہ زیادہ گفتگو سے آدمی کا دل مشغول ہو جاتا ہے۔ انسانی دل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بات کرنے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کا فطری تقاضا ہے، کیونکہ دن بھر کی محنت و مشقت، ذکر و فکر کی تھکن گفتگو کرنے سے زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت یعنی خاموش رہنے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی سکوت ورع یعنی پرہیزگاری اور تقویٰ کا باعث ہے۔ زبان کی ریاضت یہ ہے کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے 20 برس تک دنیا کی بات نہیں کی۔ صبح کو اٹھتے تو کاغذ اور قلم دوات پاس رکھ لیتے، جو کہنا ہوتا اسے لکھتے اور رات کو اس کا اپنے آپ سے حساب کرتے۔ خاموشی کے یہ فضائل اس سبب سے ہیں کہ زبان کے نقصانات بہت ہیں۔ زبان کی نوک سے بالعموم بیہودہ بات نکلتی ہے، جس کا کہنا آسان ہوتا ہے لیکن نیک و بد میں تمیز کرنا دشوار ہوتا ہے، اور خاموشی میں آدمی اس کے وبال سے بچ جاتا ہے، ہمت جمع رہتی ہے اور ذکر و توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ بات کہنے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی بات یہ کہ جس میں بالکل ہی نقصان ہو، دوسرے قسم کی بات وہ ہے کہ اس میں نفع و نقصان دونوں ہوں، اور تیسری قسم کی بات یہ ہے کہ جس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان۔ ایسی بات لغو بات ہوتی ہے جس کا نقصان محض اتنا ہے کہ اتنا وقت ضائع کر دیا،
اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اس میں سراسر نفع ہو تو گویا گفتگو میں 3/4 نہ کرنے کے قابل ہے۔ خاموشی کی اہمیت جاننے کے لیے زبان کے نقصانات کو جاننا ضروری ہے۔ سکوت یا کم کلامی کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بلا ضرورت بات نہ کہے گا، یعنی ایسی بات جس میں نہ دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی، اور وہ بے فائدہ اور بے مقصد بات کا سوال بھی نہ کرے گا۔ قلت کلام یا خاموشی کی وجہ سے وہ باطل اور معصیت یعنی خرافات، جھگڑا فساد اور گناہ کی باتوں کے ذکر سے بچ جائے گا۔ وہ اہل علم سے بھی نہ جھگڑا کرے گا۔ کم کلامی اسے فحش گوئی سے بھی محفوظ رکھے گی۔ خاموش انسان باوقار نظر آتا ہے اور اس طرح وہ دوسروں پر لعنت ملامت سے بھی بچ جائے گا۔ سکوت سے بے مقصد ہنسی مذاق کا موقع نہ ملے گا۔ کسی شخص یا بات کی غیر ضروری خوشامد اور تعریف سے بھی بچا رہے گا۔ خاموشی جھوٹ بات کہنے، کسی پر بہتان لگانے اور غیبت سے بھی بچائے گی اور جھوٹی قسم سے بھی محفوظ رکھے گی جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ قلت کلام سے انسان استہزاء، کسی پر ہنسنے اور اس کی آواز و لہجے کی نقل سے بھی بچ جائے گا۔ یہ سب زبان کے نقصانات ہیں اور صغیرہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ان پر توجہ کر لی جائے اور قلت کلام کی ریاضت کے دوران ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں کہ مومن ان بری عادات پر قابو نہ پا سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ریاضت کے چوتھے رکن خلوت یعنی تنہائی پر گفتگو کریں گے۔